بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، درود شریف کی کثرت رزق کی بے فکری اور توکل نصیب ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو ہمارے ان لوگوں کے لیے بہت اہم اور خاص ہے جو مفلس اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر جب آپ اس کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو باکثرت درود شریف سے رزق کی بے فکری اور اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے اور توکل نصیب ہوتا ہے۔ اب جہاں پر ایک نکتہ بڑا ہی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسباب سے نظر اٹھ جانا۔ یہ بات ذرا سنیے گا کہ جب انسان کو توکل نصیب ہو جاتا ہے نا، اللہ کی ذات پر یقین جب پختہ ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، یقین اور توکل، یہ درود پاک کی کثرت سے ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر آزما کر دیکھ لیجئے گا کہ جیسے اب توکل کی دولت نصیب ہوگی، جسے اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور بھروسہ ہو گیا، پھر اس شخص کی اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سوچ کو بالکل سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے کہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کیوں کر ہوگا، اور کہاں سے میرے لیے راستے بنے گا اور وسیلہ بنے گا۔ یہ سوچ اس کے اندر آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر اس کا توکل اور بھروسہ اس قدر کامل ہو چکا ہوتا ہے کہ اسباب کی طرف تو اس کی نظر جاتی ہی نہیں ہے۔ کیسے ہوگا؟ اور توکل والوں کا جو بھروسہ ہے نا اللہ کی ذات پر، وہ ہوتا ہی یہی ہے۔ کامل توکل اور بھروسہ یہی ہے کہ انسان اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ اب یہ کیسے ہوگا۔ وہ تو اپنی ایفرٹ کر کے اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ ہے توکل والوں کا یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ تو درود پاک کی کثرت سے رزق کی بے فکری ہو جاتی ہے، اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے، اور یقین کریں کہ ایک اور میں اگر بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا روزانہ، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نیک عقیدہ شخص جو ہے، اس نے جب یہ حدیث سنی نا، تو روزانہ 500 مرتبہ اس تعداد کو پڑھنے لگ گیا درود پاک کی، تو اللہ پاک نے اسے غنی کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک مفلسی اور حاجت مندی والی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب اس نے کامل یقین کے ساتھ کوئی بھی درود پاک مذکورہ تعداد مطلب 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد، تو اللہ پاک نے اسے غنی کر دیا۔ دیکھیں، اپنا یقین جو ہے نا وہ ضرور پختہ رکھا کریں، اور جتنا صدقے دل سے آپ کوئی عمل کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا، اللہ پاک اتنا ہی اس کا رزلٹ آپ کو دیتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈالے، ان کے رزق کو کشادہ کرے، تو وہ روز درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اور اگر حدیث مبارکہ کے اکارڈنگ چاہتے ہیں تو پھر 500 مرتبہ اپنی زندگی کے اندر اس کو روٹین بنا لے، معمول بنا لے کہ اللہ پاک رزق میں انتہائی فراوانی عطا کرے گا، سبحان اللہ، اور مالا مال کر دے گا، اور درود پاک کی برکت سے آپ کو غنی کر دے گا،
اور کیا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اور آج کل کے دور میں جس طرح سے ہم لائف گزار رہے ہیں، جس طرح کی سوسائٹی میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ تو چیزیں ایک ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رزق میں برکت ڈالنے کے لیے تھوڑے میں بھی اللہ پاک ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، تو پھر درود پاک کو کثرت سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دیکھیں، میں اگر ایک اور اپنی ایک ذاتی رائے آپ کے سامنے رکھوں تو باخدا چشم فلک نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو اور وہ نامراد رہ گیا ہو۔ یقین کریں، یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ جس نے درود پاک کو صدقے دل سے پڑھا، محبت سے پڑھا، تعظیم کے ساتھ پڑھا اور اپنی مصروف زندگی سے اسپیشلی ٹائم نکال کر درود پاک کو پڑھا اور وہ جو ہے نامراد رہ گیا، ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ وہ بانصیب شخص ہے جو اپنی زندگی کے اندر سے درود پاک کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ اور اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی چاہتے ہیں اور رزق کے حوالے سے بے فکر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دنیا کا ایسا کون سا مسئلہ ہے، کون سا پرابلم ہے جو درود پاک سے حل نہیں ہوتا؟ یقین کریں، جس نیت سے بھی آپ درود پاک کو پڑھیں گے نا، وہ آپ کا ایک تو قبول ہے اور دوسرا اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کی وہ حسرت اور خواہش کو پورا بھی فرما دیتا ہے۔ اب اس کی لوجک سمجھیے گا کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، رد نہیں ہے۔ یہ عبادت تو پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے، کس بات کی ٹینشن ہے؟ آپ کے پاس تو اتنا خوبصورت وظیفہ، ذکر اور ورد اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے کہ اس سے بڑی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اور اس شخص سے زیادہ تو خوش قسمت انسان کو ہی نہیں ہے کہ جسے درود پاک کی توفیق مل گئی۔ اس کا تو پھر ہر جگہ سے وہ ذہن جو ہے وہ کوئی ٹینشن پریشانی تو اس کی لائف میں کوئی ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ رزق تو ایک الگ چیز ہے نا، اس سے ہٹ کے بھی اس کی زندگی میں کوئی مشکلات جو ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو میری تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اپنے کرم اور فضل سے اپنے خزانوں میں سے آپ لوگوں کو کشادہ رزق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی جو تنگ دستی والی زندگی ہے اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے اس کو ختم کر دے، اور اللہ پاک آپ کو رزق کی فراوانیاں عطا فرمائے اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میری ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ واحد وظیفہ اگر زندگی کا آپ کا ہونا چاہیے نا تو وہ درود پاک ہے۔ ہر بات سے بے فکری چاہتے ہیں، پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بن مانگے ملے گا، بن مانگے اتنا کچھ عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت اتنا کرم اور فضل آپ پر فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کروانا چاہتے ہیں، دعا کروانا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر لبیک لکھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو امتحان میں کامیابیاں عطا فرما۔ جن بھائی بہنوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے دعا کے لیے کہا، اے میرے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے ہاں اولاد ہیں ان کے والدین کو اولاد کی اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین سونے اللہ کریم ہماری مغفرت فرمانا۔ اے میرے اللہ یا رب العالمین سونے اللہ کریم ہمیں قبر کے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمانا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ ہم پر رحم فرما، خاص کرم فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔